اس نے ڈاکہ ڈال دیا، گانجا پی کر کے، سلفا پی کر کے، بھانگ پی کر کے، نشہ اور چیز پی کر کے، دھواں پہ پھونک مار کے کہہ رہا حق علی، حق علی، حضرت علی فرماتے وہ بکریاں جو مجھے پیاری تھی میں انہیں کھلاتا تھا، ان کا دودھ پیتا تھا۔ علی فرماتے ہیں کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں پانی ہے، پانی میں شراب کے قطرے ہو، پانی خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے اور اس گھاس سے دودھ بنے۔ علی وہ ہے بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ایک جگہ علی نے فرمایا اگر کسی کنویں کے اندر پانی ہو، اس میں شراب کے چند قطرے ڈالے جائے، کنویں کے اوپر مینار بنواؤ، علی سے کہا جائے اذان پڑھو تو علی وہ ہے اس مینار پہ کرو کہ اذان نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج گربان اٹھا کر اور ان کے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی سحری سیکھتا ہے، جادو سیکھتا ہے، شوقے سیکھتا ہے، چوکیاں یاد کر لی، مٹھائی منگا دی، ڈونگے منگا دی، پیٹ میں درد، کپڑے، کہاں سرکار مستوی مسلمانوں کا جو کام۔ اب بات وہیں پہ لے کر کے چلو، آج کے بعد غیبت تو نہیں ہوگی، بولو جھوٹ تو نہیں بولو گے، اور ایک جملہ سنو، دوسرا پوائنٹ اٹھاتا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں سب کے؟ تھوڑی کڑوی ضرور ہے مگر سن لیو، میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، کہیں میل پڑ جائے وہ ڈاکٹر چیرا مارتا، تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی، پھر دبا دبا کے میل نکالتا اور تکلیف ہوتی، بعض بار تو ڈاکٹر کو گالی بھی دے دیتے، ہوتا نہیں ہوتا، مگر جب میل نکل جاتا آرام سے سوتے۔ سماج میں جو میل پڑ گیا ہے، مجھے وہی ڈاکٹر سمجھو چیرا لگا رہا ہوں، چیرا جو ہمارے اندر میل پڑ گیا ہے۔ اب آگے چلو، اور ایک بات اور اٹھاؤ، مجھے بتاؤ، میری بہنیں بیٹھی ہیں لیکن مسئلے کی بات میرا جی نہ چاہ کر کے بتائیے وہ شخص کتنا ذلیل ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کون جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، بدفعلی کرے، زنا کرے۔ اب میں غلط حرکت بولوں گا سمجھ لیو، بار بار سمجھو گے نا پوری بات؟ سگا بیٹا جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، مر جائے گا مسلمان، مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت میں حدیث پڑھتا ہوں تو عوام میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے مسلمانوں میں 5% ہو گئے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤ، اور ہر بات یا تو قرآن پہ لے جاؤں گا یا حدیث پہ، یہ بھی سن لینا، میں کچی بات چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جو کل کو یہ کہہ دے کہ میں مولانا کی نہیں مانتا، میں ان کی نہیں مانتا، مت مانو، نبی کی تو مانو گے، اللہ کی تو مانو گے، کہ یہ بھی نہیں مانو گے تو پھر اس کا ایمان ہی کیا ہے؟ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا، غلط حرکت سمجھ رہے ہو، زنا کرنا، کتنا خراب، اس سے زیادہ نیچ کوئی ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ تمہارے یہاں تک آ جائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستی کرو، بولو نہیں کر سکتے، دسترخوان پہ نہیں کھلا سکتے، نہیں بیٹے، اور تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو، تمہارے گاؤں میں چاہے نہ ہو، لیکن میں پورے ہندوستان کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہوں، 5% مسلمان ہیں، تاکہ تمہارے اس جلسے سے موبائلوں کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے دور تک پیغام پہنچ جائے۔ کون ہے وہ
کہ کون انسان ہے مسلمان اپنی ماں کو ماں کی نظر سے دیکھتا، لیکن اب 5% ہو گئے. بولو تھوڑا سا جی سن لینا. تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. نام سنا نا؟ جی 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 سود اور بیاج. یہاں پر یہ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سود اور بیاج. کتنے لوگ آج کاروبار کر رہے ہیں، روپیے سے روپیہ 10,000 دے دیے فصل پہ 12 لے لیے، 50 دے دیے فصل پہ 60 لے لیے. کسی کی بیٹی کی شادی ہے 20,000 دے دیے تو 25 لے گا پھر قسط کر کے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بھی طریقے یہاں چاہے نہ ہو، لیکن میں بھی ہندوستان میں رہ رہا ہوں. کچھ جگہ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں. کمیٹی کا مطلب یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہاں پہ، میں سمجھاؤں تو سمجھ جاؤ. 20 لوگ 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10,000 اکٹھے کرے 1 لاکھ. اس مہینے میں انہوں نے لیے، اگلے مہینے میں انہوں نے. یہ ہوتا ہے، اس کو کمیٹی بولتے ہیں. سنو، اب کمیٹی اس مہینے میں یہ اٹھا رہا ہے تو بولی لگ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں 95,000 میں، یہ کہہ رہے ہیں 90,000 میں، یہ کہہ رہے ہیں 80,000. 80,000 میں اٹھ گئی. 1 لاکھ کی تھی، 80,000 انہیں دے دیے، 20,000 جو بچے سب میں بانٹ لیے. ناجائز و حرام. تمہارے یہاں کھیتی چلتی ہے، یہ بھی مسئلہ سنو. کھیتی زمین رینٹ پہ لیتے ہیں. تم نے 2 بیگھے زمین لی اور 2 لاکھ روپے دے دیے، اور یہ کہا کہ 10 سال کو یا 2 سال کو یا 1 سال کو جتنی بھی زمین والوں اور پیسے والوں میں سیٹنگ ہو جائے وہ جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ کی زمین میں نے لی 2 بیگھے، میں تمہیں 2 من اناج دوں گا یا 10 من اناج دوں گا، جتنے بھی طے ہو جائیں فصل پہ اناج دوں گا. یہ بھی جائز ہے. مگر ایک طریقہ یہ ہے، میں نے تمہیں 2 بیگھے زمین پر 2 لاکھ روپے دے دیے، تم نے لے لیے، اور اس وقت تک اب زمین نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم پورے کے پورے 2 لاکھ روپے مجھے واپس نہ کر دو. اس کو یہاں کیا بولتے ہیں؟ چلو وہ جو بھی ہوتا ہے، میں نے سمجھا دیا، تم سمجھے. یہ ناجائز و حرام ہے. یہ والا طریقہ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ بتا دوں، سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ناجائز و حرام ہے. اب سنو، سود اور بیاج کے بارے میں صحابہ نے نبی سے پوچھا، آقا یہ بتائیں سود اور بیاج کتنا گناہ ہے؟ 10 منٹ گناہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں، 70 ٹکڑے ہیں. یہ ہار ہے نا، اس ہار میں 70 پورے، مان لو 70 1 2 3 4 70. ایسے ہی سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا. ایسے ہی گناہ 70 کو ٹکڑے نبی فرماتے ہیں سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے ہیں، اور ان 70 ٹکڑوں میں سب سے چھوٹا والا ٹکڑا جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا. الامان الحقیق. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر چلا. اور ایک بات اور سن لو، اگر اٹھائے اگر تم جیسے جلسوں میں ہاتھ اٹھاتے ہو نا، رسمن اٹھاتے ہو تو تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ مت اٹھاؤ. اور اگر اللہ سے ڈر کے اٹھا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی نیت سے اٹھا رہے ہو، اس لیے اٹھا رہے ہو یہ ہاتھ ہمارے گواہ بن جائے، تو تم اٹھا لو اور سچے دل سے توبہ کرو. بولو یا اللہ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے، برائیوں سے بچیں گے،
حرام لقمے سے بچیں گے، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرنا، آمین میری بھی توبہ کو قبول کرنا۔ آمین۔ اب سنو، کوئی حرام کا لقمہ اپنے بچے کو کھلانا ہے، چٹنی سے کھلاو، پیاز سے کھلاو، نمک سے کھلاو، گڑ سے، شکر سے کھا لو، روٹی کھا لو، مگر حرام لقمہ مت کھلاؤ۔ حرام لقمہ مت کھانا، مر جانا، مگر حرام لقمے کو کھانے مت کھانا۔ بولو انشاءاللہ، بولو۔ اچھا سنو ایک بات اور سنو۔ تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ؟ چاہتے ہو؟ چل میں بھی بتاتا ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں یار ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں تعویذ مل جائے جو ہم کامیاب ہو جائیں، کسی کی دعائیں بیٹا کسی کی دعائیں مل جائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ مجھے لگ رہا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو ہمیں کچھ مل جائے تو کس سے پوچھو گے؟ پیر صاحب سے نہیں، مولانا صاحب سے نہیں، یہ سب ان کی میں عزت کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، لیکن بات پکی کرنے کے لیے بول رہا ہوں۔ حضرت سے نہیں، پھر کس سے؟ قرآن سے پوچھو، کیونکہ ان میں بھی لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، مجھ میں بھی کر سکتے ہیں، الیاس فیضی سے، محترم الیاس فیضی صاحب میں بھی کر سکتے ہیں، کسی پیر میں بھی، لیکن قرآن میں کوئی اختلاف۔ قرآن سے پوچھو کامیاب کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، بتا دو، ڈھونڈو نا، چلو میں بتاتا ہوں۔ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، موبائل سے فرصت ملے کبھی تو 18واں سپارہ اٹھا، کون سا سپارہ؟ 18واں، شروع سے پڑھو اور ترجمہ کنز ایمان میں دیکھو، سبحان اللہ۔ 18واں سپارہ اور سے بھی پڑھتی ہے، سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ یہی ہے نا، سنو سے ترجمہ کرو، آسان کرو، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے پوری دنیا کے عمل غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن شریف کا عمل بولو غلط نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک جس میں کوئی شک نہیں، مومن ہی کامیاب۔ کون مومن؟ جھوٹ بولنے والے؟ کون مومن؟ شراب پینے والے؟ کون مومن؟ ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرنے والے؟ کون مومن؟ دوسرے کی، میری طرف توجہ رکھو، دوسرے کی بہن بیٹی کو تکنے والے؟ کون مومن؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، شریعت مصطفیٰ سے دور رہنے والے؟ کون مومن کامیاب ہے؟ قرآن میں آگے خدا پڑھو قرآن، قد افلح المؤمنون، جملہ نکل نہ جائے۔ سید صاحب یہاں تک یہی تشریف لائیں گے، میں بھی استقبال کروں گا، آپ بھی کریں گے، لیکن پہلے قرآن کا استقبال کریں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں۔ جاتے ہو نماز پڑھنے؟ بولیے، جاتے ہو کیا؟ مشکل سے 10 20 50، مشکل سے 10 20 50 خالی بس ہاتھ آ جائے، خالی بس جنت میں چلے جائے۔
پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں دل گراتے ہیں۔ کرسی کا سید صاحب سے اب تو اللہ معاف کرتا، پیر کے سامنے مرید برائی کرتے رہتے اور پیر بیٹھے ہوا سر ہلا رہے، بڑا ٹھوکا جائے گا اس پیر کو بھی اور مریدوں کو، ورنہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ کچھ لوگ اسی وجہ سے نا اعلیٰ حضرت کے لوگ انگلیاں اٹھاتے، اعلیٰ حضرت کا زمین کا جگہ تھا، ان کے باپ کی زمین چھینی کسی نے۔ اب اگر کوئی پیر ناجائز طریقے سے عورتوں کو دیکھے گا اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ لگ جائے، پھر کہے کہ فلاں پیر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی طرف سے نہیں کہا، جو رسول پاک کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے تھا وہ کہا۔ نعرہ تکبیر! اگر کوئی یہ کہہ دے اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھ دیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی طرف سے نہیں کہا، شریعت کی طرف سے کہا۔ چوروں کے خلاف میری تقریر ہو جائے، شرابیوں کے خلاف میری تقریر ہو جائے، اور اگر ان میں کوئی شرابی ہو یا چور ہو تو میں اس کا دشمن نہیں ہوں، بلکہ وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا، اب گریبان میں چھانٹ کر کے دیکھو، صبح سے شام تک کتنی برائی کر لیتے ہو، کتنی غیبت کرتے ہو، پیٹ پیچھے کتنی ایک دوسرے کی عورتیں کر لیتی ہے۔ آج کے بعد یہ تم نے جلسہ کیا ہے، ہزار روپے تم نے چندہ کیا، 500 روپے چندہ کیا، ایک روپیہ دیا، تمہاری بڑی محنتیں ہیں، تمہاری کمائی ہے، کوئی بمبئی جا کے کماتا ہے، کوئی کلکتہ کماتا ہے، کوئی حیدرآباد کماتا ہے، اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے خرچے کم کر رہا ہے، تب جا کر کے یہ جلسہ ہوتا ہے۔ ہمیں موٹے موٹے نذرانے دیتے ہو، بڑے بڑے شاعروں کو بلاتے ہو، لیکن عمل کر کے جانا، اسے برباد مت کر دینا، ہنسی مذاق ٹھٹے میں جلسوں کو ہوا مت دینا۔ اگر جلسہ کرنا تو اسے کامیابی تک پہنچا دینا۔ میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، تمہیں اگر تم نے ہنسی مذاق ٹھٹوں میں اور واحیات باتوں میں اگر اڑا دیا تو تمہیں ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، کوئی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آج کے بعد تمہیں عمل کرنا ہوگا، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری زبانیں صحیح ہو گئی، جھوٹ سے بچ گئے، برائی سے بچ گئے، اب نبی کی غلامیت میں تم شامل اور داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت! مسلک اعلیٰ حضرت! علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ! خلیفہ تاج الشریعہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز سوچو، سبحان غور اللہ، کرو، توجہ کرو یار۔ لیکن لوگ کہاں، ہمارے علاقے میں ادھر اتراکھنڈ سے جب یوپی کا جو بارڈر ہے اس کے اندر ایک پیر آیا، وہ کم وقت بولا سلام، جو نماز پڑھے وہ میرا مرید مت ہونا، جو نماز نہ پڑھے وہ میرا مرید ہو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ بولے یہی تو میرے اندر کمال ہے، نماز پڑھے گا تو خود ہی جنت میں جائے گا، جو نہیں پڑھے گا میں اسے جنت میں لے۔ ارے لوگوں کو بھیڑ لگ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پیر ہو سکتا ہے مگر کتنے سٹوڑیے، نشیڑیے، سٹے باز، گجیڑی، ارے مجھے گجیڑی تو بات ہوا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مزار شریف میں ہماری عرس میں تقریب تھی، اس تقریب میں ہماری تقریب تھی، تو میں نے سوچا مزار کی حاضری دے لوں۔ جب یہاں آیا ہوں
تو میں ان کے ساتھ میں نمازیوں کے ساتھ میں امام صاحب کے ساتھ میں تیار میرا شکریہ ہلکی ہلکی بارش ہو گئی کرے آئے تو بارش ہو گئی ان کے یہاں آئے تو حاضری کو دینا ایسے میں حاضری دینے گئے پھر مجادل بیٹھا تھا مسندہ اور وہ اس میں چلم میں پتہ نہیں کیا سلفا الفا گانجا اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سب بھر کے اور پی گیا تھا اور دھواں منہ بھر کے جب چھوڑایا اور دھوئے پہ پھونک مارا حق علی استغفر اللہ کروڑوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت علی کا نام ایسے جگہ ہے آنکھوں میں آنسو آ گیا قوم کہاں چلی گئی یہ باتیں تمہیں کون بتائے اب ذرا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کنز الایمان ذرا اٹھاؤ اور کنز قرآن شریف جو ہے نا قرآن شریف اس کی ایک آیت پر سورہ بقرہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ آیت کے شان نزول میں دیکھنا گھر جا کے کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھا کرو کنز الایمان پورے بننا ہی اس کے شان نزول میں قرآن میں ایک واقعہ لکھا حضرت علی کے تعلق سے چھوٹا سا اجازت ہو تو بیان کر دوں قرآن شریف میں دوسرا سپارہ سورہ بقرہ اس آیت کے تحت شان نزول میں موبائل میں دیکھ لینا گھر جا کے دیکھ لینا کنز الایمان حضرت علی نے لکھا حضرت علی خود کہتے ہیں حضرت علی کا فرمان جو اس میں لکھا ہوا فرماتے ہیں اگر کہیں زمین میں تالاب ہو تالاب بولتے ہی تالاب ہو اور اس تالاب میں نشہ آور چیز یا شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں کون کہتے ہیں حضرت علی اور کہتے ہیں وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس اگائے گھاس جمائے حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں میری بکریاں چل لے میری بکریاں پیٹ بھر لے حضرت علی فرماتے